السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ناول آپا میں، اور آج ہم جس کہانی کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے رخسار تمنا از مہا ملک، جو کہ شائع ہوا شوا ڈائجسٹ جولائی 2004 سے 2007 تک قسط وار شائع ہوا، اور اس کے کل صفحات ہیں 620۔ مہا ملک کا پہلا طویل ترین اور حقیقت کے قریب ترین ایک بے حد خوبصورت ناول، جو تقریباً 3.5 سال تک شوا ڈائجسٹ کی زینت بنا رہا۔ مصنفہ مہا ملک نے اپنے ناولز کی بدولت معاشرے کی بہت سے حقائق کو واضح کیا۔ دیکھیے، کئی کہانیوں اور کرداروں کی نفسیاتی گرہیں سلجھاتے اس ناول میں زندگی کے بہت سے خوبصورت رنگ دکھائی دیتے ہیں، حسین، خوبصورت اور شوخ رنگ، مگر حالات کے بھنور انہیں کہیں نہ کہیں کسی شدید لمحے کے زیر اثر ہو کر بدنما کر دیتے ہیں۔ مصنفہ مہا ملک نے انہی بدنما رنگوں کو بہت اچھے اور خوبصورت پیرائی میں پینٹ کیا ہے، چاہے وہ کردار مصلحت پسند اور ہر خطا معاف کر دینے والے ہاشم کا ہو، یا خاموشی سے سب سے جانے والی ڈاکٹر شہلا کا، محبت میں مر مٹنے والے ایکان کی کہانی ہو، یا خوابوں کے طویل تسلسل کے بعد اپنوں کو پا لینے والی ربیہ کی، منفی سوچ سے دوسروں کو نقصان پہنچاتی عریشہ اور اپنوں کی محبت کی زنجیر میں لپٹا رافع بھی اسی عمل کا حصہ رہا۔ مہا ملک نے ناول کا آغاز ربیہ کے نہ ختم ہونے والے خوابوں کے سلسلے سے کیا، جو اسے دادی کی وفات کے بعد دکھائی دینا شروع ہو گئے، اور پھر ان خوابوں کا تسلسل ربیہ کی اپنی شناخت تک پہنچنے پر ان کا تسلسل ٹوٹا۔ ناول میں ربیہ کا کردار بہت خوبصورتی سے لکھا گیا ہے۔ اپنی عزت و وقار کو بلند رکھنے والی خوبصورت اور بے مثال لڑکی، ایک تنہا مگر نرم مزاج اور بردبار، جو صبر و استقامت کا دامن تھامے مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرتی چلی جاتی ہے۔ دوسری اہم کہانی ڈاکٹر شہلا کی ہے۔ میڈیکل کی تعلیم کے دوران شہلا نے اپنے دوست اور اپنے کلاس فیلو ابرار حسن سے لو میرج کی، مگر یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی۔ اب شہلا ایک 4 سالہ بیٹے عمر کی ماں ہے اور ایک مقامی ہاسپٹل میں جاب بھی کرتی ہے۔ اپنے بھائی عباد اور بہن کے ساتھ والدہ کے ساتھ ان کے گھر میں رہائش پذیر ہے۔ شہلا کی بچپن کی دوست ایکان کا بھتیجا ہاشم، جو تقریباً ان کا ہی ہم عمر ہے، وہ ڈاکٹر شہلا سے بہت محبت کرتا ہے اور شادی کا پیغام بھجوا دیتا ہے۔ گھر والوں کے اصرار پر یہ شادی ہو بھی جاتی ہے، مگر شادی سے کچھ عرصے قبل شہلا اپنے سابقہ شوہر کی جانب سے بحیثیت ماں جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ازدواجی زندگی بھی اسی بلیک میلنگ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہاں دوسری شادی ہے متعلقہ عورت کی زندگی کے مسائل کو بہت باریکی سے اجاگر کیا گیا ہے۔ شہلا کے ساتھ ہاشم کے گھر والوں کا رویہ، شہلا کی خاموشی اور ہاشم کی یک طرفہ چاہت ان کے درمیان ایک اندیکھا سا فاصلہ قائم کر دیتی ہے، اور یوں ان کے رشتے کی خوبصورتی خراب رویوں کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ ہاشم کی پھپھو ایکان کی کہانی بھی ایک منفرد انداز میں پڑھنے کو ملے گی آپ کو۔ وہ ایک ضدی اور جذباتی لڑکی ہے، اپنی شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی ہے۔ ہاشر بھی اس پہ جان چھڑکتا ہے، مگر گھریلو حالات کے پیش نظر اسے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، اور وہاں اسے ایکان سے بے وفائی جیسا گناہ کرنا پڑتا ہے۔ ایکان یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور اپنے 2 ٹوک انداز و اطوار کی بدولت حالات کو خراب سے خراب تر کر جاتی ہے۔ ان کے 2 بچے بھی ان حالات سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اس کہانی کے ذریعے بہت اہم پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیے، باتیں اگر پیار سے سلجھائی جا سکیں تو اس کے لیے اٹل اور جارحانہ انداز نہیں اپنانا چاہیے، ورنہ خسارہ صرف آپ کا مقدر بنتا ہے، اور آپ اپنی بات کا حق بھی، یعنی بات منوانے کا حق بھی کھونے لگتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ جو آپ سے منسلک آپ کے بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں وہ بھی نا اتفاقیوں اور غلط فہمیوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ رافع کا خوبصورت کردار بھی پڑھنے والے کو بے حد متاثر کرتا ہے۔ اس کا شعر و شاعری سے لگاؤ
اور ہاشم کے ساتھ اس کی دوستی ناول کا سب سے حسین حصہ ہے۔ دونوں کا چاندنی رات میں گھر کے پچھلے صحن میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے حال دل کہنا اور مستضاد اس چاندنی رات کی منظر کشی میں قاری بھی کھو سا جاتا ہے۔ ناول میں رافع کی محبت کی کہانی تکونی شکل کا درجہ رکھتی ہے، مگر پھر رشتوں کا مان اور اپنوں کی محبت کی زنجیر اس تکون کو توڑنے اور ناول کا ایک مکمل اختتام کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ خوشگوار اختتام کے ساتھ ایک بہت خوبصورت ناول ہے